بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل و ایمان علم ہی کے دو پہلو ہیں، ان میں نزاع پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جب کسی ایک خیال کے مقابلے میں جیسے ہم از روئے علم صحیح سمجھتے ہیں کوئی دوسرا خیال پیش کیا جائے۔ عقل و ایمان علم ہی کے دو پہلو ہیں، ان میں نزاع پیدا ہوتا ہے عقل اور ایمان میں، تو اس وقت جب کسی ایک خیال میں جیسے ہم از روئے علم صحیح سمجھتے ہیں دوسرا خیال پیش کیا، صورت میں بھی یہ نزاع عقل و ایمان کا نہیں ہوگا بلکہ عقل اور کسی دوسرے عقیدے یا خیال یا نظریہ کا ہوگا۔ چلے اس کو پچھلی بار تھوڑا بہت دیکھا تو ہم نے اس پہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ عقل و ایمان علم ہی کے دو پہلو ہیں، کیا مقصد ہے؟ ایک ہو گیا عقل اور ایک ہو گیا ایمان۔ یہ علم ہی کے دو پہلو ہیں۔ اب پچھلی بار جیسا کہ عرض کیا، عقل تو ہے ایک، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عقل کے مختلف تصورات ہو سکتے ہیں عقل کے بارے میں۔ مختلف تصورات ہو سکتے ہیں، وہ بھی عقل ہی کی بنیاد پہ ہوں گے، اور ایمان کے بارے میں بھی ہمارے مختلف تصورات ہو سکتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، وہ بھی یا عقل کے بنیاد پہ ہوں گے یا ایمان کی بنیاد پہ ہوں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ عقل اور ایمان علم کے دو پہلو ہیں، یہ کچھ اس کو جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا، اس کی توجیہ مشکل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ عقل تو ایک یعنی بغیر کسی شک و شبہ کے ایک ہیومن فیکلٹی ہے، یعنی ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، جیسے حواس ذریعہ ہے، ذرائع ہیں، تو عقل جو ہے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو علم کی ایک سورس ہے، اس کا مبدأ ہے، تو وہ علم کا عقل کیسے پہلو ہو سکتی ہے؟ عقل کی بنیاد پہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس طرح ایمان کی بنیاد پہ جو ہے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ سرچن ایمان بھی ایک ذریعہ ہے، ایک سورس ہے، تو یہ صحیح ہے کہ عقل اور ایمان میں کوئی نزاع نہیں ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے، مطلب یہ کہ عقل و ایمان میں اس لحاظ سے کوئی نزاع نہیں ہے کہ وہ علم کے ذرائع ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تفصیل عرض کریں گے، لیکن ان کے بارے میں جو نزاع ہے وہ ہو سکتا ہے اس بنیاد پہ کہ ہمارے عقل کے مختلف تصورات ہو سکتے ہیں، ایمان کے مختلف کچھ عقل کے تصورات ایمان کے دوسرے تصورات سے ان کا نزاع ہو سکتا ہے متبادل، تو اس میں لیکن تو یعنی نزاع ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے عقل کا ایسا تصور ہو سکتا ہے، ایمان کا ایسا تصور جس میں نزاع نہ ہو، لیکن یہ کہنا کہ عقل اور ایمان علم کے دو پہلو ہیں یہ کچھ مناسب معلوم نہیں۔ تو عقل اور ایمان علمی کے دو پہلو، ان میں نزاع پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جب کسی ایک خیال کے مقابلے میں جیسے ہم از روئے علم صحیح سمجھتے ہیں کوئی دوسرا خیال پیش کیا جائے، کس کا؟ لیکن اس صورت میں بھی تو یہ نزاع عقل اور ایمان کا نہیں ہوگا، عقل اور کسی دوسرے عقیدے، خیال یا نظریے کا ہوگا۔ تو وہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے، لیکن یہ کہ اس کو جس لحاظ سے انہوں نے اس کو اظہار کیا وہ کچھ
پوری طرح درست معلوم نہیں ہوتا تو اس کو دیکھتے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل اور ایمان میں بذات خود کوئی نزاع نہیں ہے. کیونکہ یہ تو علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں. لیکن عقل کے ایسے کچھ تصورات ہو سکتے ہیں جن کا ایمان کے کچھ دوسرے سے نزاع پیدا ہو جائے. مثلاً جو کہتے ہیں ہم، اگر آپ کے پاس ایک تصور ہے عقل کا کہ عقل جو ہے وہ اس کی کوئی مفروضات نہیں ہوتے، عقل کسی مفروضات پہ کام نہیں کرتی، بلکہ عقل شروع ہوتی ہے صفر سے اور وہاں سے جو ہے وہ پھر علم ہمیں دیتی. تو یہ ایک عقل کا تصور ہے. تو یہ تصور جو ہے ایمان کے اس تصور سے اس کا نزاع ہوگا جو کہتا نہیں عقل جو ہے وہ لازماً عقل کے بھی مفروضات ہوتے ہیں جس پر جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں. تو یہ دوسرا ایک عقل کا تصور ہے، تو جس کو ہم کہتے ہیں پری سپوزیشن لیس کنسیپشن آف ریشنل پری سپوزیشن لیس کنسیپشن آف ریشنالٹی. یعنی عقل کا تصور جس کے مطابق عقل مفروضات کے بغیر کام کرتی ہے. یعنی عقل، جب آپ عقل کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ جو ہیں مفروضات جو ہیں وہ ان پر ڈپینڈ نہیں کرتے یا ان پر آپ کا انحصار نہیں ہوتا ہے. تو یہ عقل کا ایک تصور ہے جس کو ہم ریشنلسٹ کنسیپشن کہتے ہیں. عقل کے دوسرے تصورات یہ ہیں کہ نہیں، عقل بھی دوسروں کی طرح جو ہے مفروضات پر چلتی ہے، اور وہ مفروضات جو ہیں اس کو آپ جو ہے عقل کی بنیاد پر ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ، اور آپ ایک طرح سے اس پر ایمان، یعنی ان کو قبل، جس کو ایز اے سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ، یعنی بدیہیت حقائق کے طور پہ آپ اس کو تصدیق، مثلاً یہ کہ اقلیدسی نظام میں جیسے آپ مفروضات سے شروع کرتے ہیں اور مفروضات کے بعد جو ہے آپ تعریفات پہ آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر تھیورم جو ہے وہ آپ ڈیڈکٹیو لاجک یا استخراجی منطق کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. لیکن خود مفروضات کو جو ہے اس منطق کی بنیاد پہ ثابت کرنا جو ہے ایک لا حاصل بات ہے. تو وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں نزاع پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جب کسی ایک خیال کے مقابلے میں، یعنی خیال کا مطلب کہنا یہ چاہیے تھا کہ کسی ایک تصور عقل کے مطابق، جسے ہم از روئے علم صحیح سمجھ کو دوسرا تصور پیش صورت میں بھی یہ نزاع عقل اور ایمان کا نہیں ہوگا، عقل اور دوسرے عقیدے، خیال یا نظریے کو.
اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے عقل اور ایمان کا نظام، وہ عقل اور ایمان کا نظام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے عقل کے خاص تصور کا، یہ ندا ہے عقل کے ایک تصور، خاص تصور کا عقل کے دوسرے تصور سے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے، یعنی عقل کے ایک سے زیادہ تصورات ممکن ہیں۔ تو عقل ایک تو ہے ہمارا ذریعہ علم، ٹھیک ہے جی، اور لیکن اس عقل کے بارے میں ہمارے ایک سے زیادہ تصورات ہو سکتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ عقل کس طرح کام کرتی ہے۔ اب جب ہم یہ تصورات قائم کر رہے ہوتے ہیں تب یہ عقل ہی استعمال کر رہے ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پہ جو چیزیں علم ہم حاصل کرتے ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایسا علم بھی ہو سکتا ہے جو جس میں ایک سے زیادہ آراء جو ہے ان کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے ایک جو آپ کا تصور عقل ہے اور ایک جو دوسرا تصور عقل ہے دوسرے شخص کا، ان دونوں کے درمیان ایک نزاع ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ اب میں آپ کو اس میں سمجھاتا ہوں، یعنی مطلب جو تجربی فلسفی ہیں جیسے لاک ہو گیا، ہیوم ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو اطلاعات حاصل ہوتی ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں حواس کے ذریعے، وہ عقل کے ذریعے نہیں۔ عقل کا کام یہ ہے کہ ان کو ترتیب دے اور ان سے نتائج اخذ کرے، یہ تجربی فلسفیوں کا تصور عقل ہے۔ اب دوسرے فلسفی جن کو ہم کہتے ہیں غیر تجربی یا ریشنلسٹ بھی کہتے ہیں، عقلانی ریشنلسٹ، کیونکہ ان کا جو تصور عقل ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ پہنچا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کا عقلانی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اطلاعات جو ہیں وہ حواس کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہیں اور اطلاعات جو ہیں عقل کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ حواس کے ذریعے جو اطلاعات حاصل ہوتی ہیں وہ خارجی مادی کائنات کے بارے میں، اور عقل کے ذریعے جو اطلاعات حاصل ہوتی ہیں وہ جو ہماری عقلی دنیا ہے یا روحانی دنیا ہے یا ذہنی دنیا ہے اس کے، یا غیر مادی دنیا اس کے بارے میں اطلاعات۔ تو یہ تصور جو ہے وہ عقل کا، جو عقلانیوں یا ریشنلسٹ کے ہاں ہے، جیسے لائبنیز ہو گیا یا ڈیکارڈ ہو گیا یا اسپینوزا ہو گیا، جدید فلسفے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ان کے نزدیک ہے، جبکہ لاک کہتا ہے نہیں، ہیوم کہتا ہے نہیں، عقل جو ہے ہمیں اطلاع نہیں دے سکتی۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ لاک اور ہیوم وہ عقل کو نہیں مانتے اور یہ عقل کو مانتے ہیں، یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کا عقل کا تصور مختلف ہے۔ تو عقل ایک ذریعہ علم ہے، لیکن ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو سیلف ریفلیکٹیو ہے، یعنی اپنے آپ پر بھی وہ کو جو ہے اپنی تفکرات کا ہدف بنا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ عقل گو کہ ایک ذریعہ علم ہے، اس کی بنیاد پہ ہم عقل ہی کے بارے میں مختلف تصورات قائم کر سکتے ہیں، جس طرح کے مختلف دنیا کی چیزوں کے بارے میں مختلف تصورات قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ تو اب اس میں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو تجربیوں کے درمیان نزاع ہے، تجربیوں اور عقلانیوں کے ہاں، یعنی
امپیریسسٹ اور ریشنلسٹ کے درمیان جو نزاع ہے وہ عقل اور حواس کا نزاع ہے. یہ حواس کی برتری کے قائل ہیں، یہ عقل کی برتری کے قائل ہیں. یہ ایک طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نہیں، جو تجربیوں کا تصور عقل ہے وہ مختلف ہے، اور جو عقلانیوں کا تصور عقل ہے وہ مختلف ہے. دونوں عقل کو استعمال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہمیشہ ہمیں اختلافات کو ختم لازماً نہیں کر سکتی. کچھ چیزوں کے بارے میں کر سکتی ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں، لیکن دوسری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جو ہے اختلافات حل کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اختلافات بنیادی طور پہ، جیسے کہ میں نے پچھلی بار کہا ہے، مابعد طبیعتی مفروعات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جس کا مطلب اس دنیا میں حل کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. تو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تجربے اور عقل میں نزاع ہے یہ، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کہیں دو تصورات عقل ہیں ان میں نزاع ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل اور تجربے میں نزاع ہے. اور یہی مثال جو ہے آپ ایمان کے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں. تو اب دوسرا مثال دیں، جیسے مطلب کچھ فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل کی بنیاد پہ آپ خدا کو کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں. جیسے مطلب یہ ہے کہ افلاطون کہے گا، یا ارسطو بھی کہے گا، یا ابن سینا کہے گا، یا ایون ابن رشد کہے گا، یا جدید زمانے میں اسپینوزا کا بھی یہ خیال تھا، یا لائبنیز کا بھی یہ خیال تھا. ہر چیز کا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں عقل کی بنیاد، چاہے مادی ہو، غیر مادی ہو، طبیعتی ہو، یا مابعد طبیعت. تو یہ عقلانیت ان معنوں میں ہے کہ یہ عقل کا ایک ایسا تصور ہے جو عقل کو ایسی طاقت دیتی ہے جو مطلب دوسرے لوگ اس کو ہو سکتا ہے نہ مانیں. کیونکہ اگر عقل خدا کا تصور اس طرح حاصل کر سکتی تو ہم سب کے پاس عقل ہے، تو پھر اس کے بارے میں ہم کسی فیصلے پہ کیوں نہ پہنچ جاتے. اور دوسرے فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں جناب عقل خدا کے بارے میں ہمیں حتمی علم نہیں دے سکی. تو یہ بھی کانٹ ہے، جیسے غزالی ہے اور دوسرے فلسفی ہیں، انہوں نے یہ چیزیں. پھر جو ہے ایسے فلسفی بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عقل کی بنیاد میں ہم بتا سکتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور یہ ایسے فلسفی ہیں جو کہتے ہیں عقل کی بنیاد پہ ہم خدا کا علم حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد جو ہے ان کی رائیں الگ ہو جاتی ہیں. کانٹ کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پہ، یا پھر جو ایمان کی بنیاد پہ یا وحی کی بنیاد پہ خدا کا جو علم ہے، اور عقل کی بنیاد پہ جو خدا کا علم ہے اس میں وہ عقل کے حدود میں رہتی ہونا چاہیے. وہ غزالی کہتا ہے عقل کی حدود جو ہے جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں مطلب یہی وہی اس دائرہ کار، وہاں سے وہی کا دائرہ کار شروع ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ مختلف یعنی تصورات ہیں، اور ان تصورات میں نزاع ہے. اور ان تصورات میں جو نزاع ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ ہمارے تصورات جو ہے عقل کی حقیقت، اس کی استطاعت، اس کی وسعت اور اس کی رسائی کے بارے میں مختلف ہے. اور وہ حل نہیں ہوتے وہ نزاع. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ان نزاعات کا تعلق جو ایمانیات سے ہے، یعنی جو مفروضات ہمارے ان تصورات کے پیچھے کام کر رہے ہیں، جس کو ہم جو ہے یا تو پرکھتے نہیں ہیں، یا ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ مفروضات ہیں. اور ان مفروضات کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور اس ایمانیات کا تعلق مابعد طبیعت سے ہے. تو ایمانیات ان معنوں میں عقل کی بھی بنیاد ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں چل سکتی. تو ان معنی میں عقل اور ایمان کا کوئی نزاع نہیں ہے، لیکن عقل کے مختلف تصورات میں نزاع ہے.
اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں، عقل جو ہے ایمانیات پہ مبنی ہی نہیں ہے، وہ مفروضات سے ماورا ہے. تو یہ عقل کا ایک الگ تصور. لیکن عمومی طور پہ جو نزاع آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ ہے جس کو انبیاء اور ان کے متبعین کا گروہ ہم کہتے ہیں. انبیاء اور ان کے متبعین کا گروہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم کے وحی، اس کے بعد الہام، اس کے بعد عقل، اس کے بعد حواس، اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ بنیادی، اور ہر ایک کا اپنا دائرہ اختیار ہے. عقل اور الہام کا تعلق مابعد الطبیعت سے ہے، یعنی یہ ہمیں اس عالم کے بارے میں بتاتی ہے جہاں عقل اور حواس کا کوئی پہنچ نہیں ہے. لیکن عقل ان بارے میں ضروری ہے کیونکہ جب ہمیں وہ علم حاصل ہوتا ہے تو اس کو ہم عقل کی ہی بنیاد پہ سمجھتے ہیں، یعنی وہی جو کچھ ہمیں بناتی ہے وہ عقل ہی کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں اور حواس کی بنیاد پہ. اور عقل اور حواس کا جو اصل دائرہ کار ہے وہ ہماری اس دنیا سے اس کے مادی فزیکل ورلڈ سے اور ہماری عملی دنیا سے بھی ہے. اور وہی کے الہام کا تعلق مابعد الطبیعت سے اور اخلاقی اور اقداری دنیا سے، جس کے بارے میں جو ہے ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے. عقل جو ہے ہمیں کوئی حتمی وہ نہیں دے سکتی. یہ ایک تھا. اور دوسرا جو گروہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ عقل ہے اور حواس ہے، اور سب جو ہے فراڈ ہے. تو یہ جو ہے انبیاء کے مخالفین اور یہ ان کے آپس میں بھی اختلاف ہیں، اس گروہ کے آپس میں اختلاف ہیں، جس طرح کے دوسرے گروہ کے آپس میں بھی اختلافات ہیں. تو جو اصل نزاع ہے وہ یہ علمیاتی نزاع ہے کہ ہمارے ذرائع علم کیا عقل اور حواس سے محدود ہیں یا اس میں وحی اور الہام بھی شامل ہے. تو یہ بنیادی نزاع ہے اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان. اور جو عقل اور حواس کی بنیاد پہ مانتے ہیں وہ بھی مطلب ان میں بھی ہیں جو مطلب اس کا مطلب نہیں کہ یہ مذہب کو رد کریں، وہ کہیں گے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ عقل اور حواس کی بنیاد پہ کریں، پھر نیچرل یا فطری مذہب کہتے ہیں. لیکن ہم جس مذہب کی بات کر رہے ہیں جو وہی یہ الہامی مذاہب ہے، تو یہ مختلف ہیں اس سے. تو یہ ایک بنیادی نزاع ہے اور یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، کیونکہ اس نزاع کا جو آخری فیصلہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری عقل اور بنیادی طور پہ جو ہے محدود ہستیاں ان معنوں میں اپنی تمام استطاعت کے باوجود کہ اس دنیا میں جو ہے ان بحثوں کا جو ہے حتمی حل نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ کون سا نقطہ نظر ہو، کون سا طرز زندگی آپ کو اپیل کرتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ پھر اس کا تعلق دلوں سے ہے بنیادی طور پہ. تو یہ ہے نزاع جس کو نیاز صاحب نے کچھ یعنی صرف عقل و ایمان تک محدود کر لیا اس لحاظ سے، اور اس میں لیکن وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے. لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں.